ہیروئن چھوٹی می سخت پہرے کے باوجود ایک قیمتی سنہری پیالہ چرا لیتی ہے، لیکن اچانک قریب میں رکھا ہوا بلی کا مجسمہ آواز نکالتا ہے اور محافظوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ فوراً ہی ایمرجنسی الارم بجا دیا جاتا ہے۔ چھوٹی می گھبرا کر سڑک کی طرف بھاگتی ہے، مگر ہر طرف سے پولیس نے اسے گھیر رکھا ہے۔ وہ موقع دیکھ کر ایک بس میں چڑھ جاتی ہے اور ڈرائیور کو 2 ہیرو کی رشوت دیتی ہے، تب جا کر بس آہستہ آہستہ چلتی ہے، مگر پولیس چیف اسے مشکوک سمجھ کر گاڑی سے تعاقب شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ٹیم کو حکم دیتا ہے کہ سرنگ کے تمام راستے بند کر دیے جائیں۔ چھوٹی می کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔ اسی لمحے ہیرو ڈاکٹر ایک ڈیوائس لے کر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اس نے کچھ خاص سگنل پکڑے ہیں۔ سب کو خبردار کرتا ہے کہ ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اچانک بس زور سے ہلتی ہے اور پولیس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ بس ایک اجنبی سیارے پر پہنچ جاتی ہے، جہاں ریت کے وسیع صحرا میں 3 سورج آسمان پر چمک رہے ہوتے ہیں۔ گرمی سے سب لوگ شور مچانے لگتے ہیں کہ واپس گھر جانا ہے۔ شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب ڈاکٹر کی حرکت ہے، مگر ڈاکٹر وضاحت کرتا ہے کہ وہ تو خلا میں ایک نقطہ تلاش کر رہا تھا جو اچانک بگڑ کر ایک ورم بول بن گیا اور بس اس کے اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر سب کو سمجھانے کے لیے مٹھی بھر ریت آسمان میں اچھالتا ہے تو واقعی ایک پرسرار دروازہ نمودار ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ دروازے کے اس پار زمین موجود ہے، لیکن صرف یہ بس محفوظ طریقے سے گزر سکتی ہے۔ ڈرائیور ضد میں آ کر خود جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جیسے ہی دروازے سے گزرتا ہے وہ ایک پیالی سفید شراب میں بدل جاتا ہے۔ پولیس چیف یہ منظر دیکھ کر دہل جاتا ہے اور فوراً اقوام متحدہ کی خصوصی ٹیم چھوٹے لال ٹوپی کو بلا لیتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ لوہے کی بس بالکل فرادی پنجرے کی طرح ہے، سب کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگر بس کو اس دروازے سے گزارا جائے تو واپسی ممکن ہے، لیکن بس کے ٹائر ریت میں دھس گئے ہیں اور کچھ پرزے خراب بھی ہیں، اس لیے بس چل ہی نہیں پاتی۔ ڈاکٹر سب کو حوصلہ دیتا ہے اور ایک خاص لیزر پین نکال کر اپنے موبائل پر روشنی ڈالتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر موبائل سے زمین پر کال مل جاتی ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی ٹیم سے رابطہ کرتا ہے اور پھر ایک ذہین سائنسدان جن بائی کو بھی شامل کرتا ہے جو ڈاکٹر کا پرانا مداح ہے۔ ڈاکٹر اور چھوٹی می صحرا میں تحقیق کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اچانک ایک مکھی جیسے دکھنے والے اجنبی مخلوق سے سامنا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنی زبان دانی کی مہارت سے اس سے بات کرتا ہے اور وہ انہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی خلائی جہاز میں لے جاتا ہے۔ وہ الزام لگاتا ہے کہ ڈاکٹر کی بس نے ان کا جہاز گرا دیا، مگر بعد میں غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور وہ تعاون پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر اس کا جہاز ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اور ان کے آلات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیارہ دراصل کائنات کے دوسرے کونے پر ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی لوگ یہاں کاروبار کے لیے آئے تھے، لیکن صرف 1 سال میں اربوں آبادی والا خوبصورت سیارہ ریگستان میں بدل گیا۔ اصل وجہ ایک ہولناک مخلوق ہے۔ ستارہ خور ٹڈیاں یہ دھاتی خول والے دیو کیڑے ہر چیز کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں اور اپنی تعداد سے سیارے کو تباہ کر کے خلا میں پھاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یوں ورم بول بنتے ہیں اور پھر اگلے سیارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ان کا اگلا ہدف زمین ہے۔ اسی دوران بس والوں کا پیغام آتا ہے کہ ان کی ساری ایندھن ختم ہو گئی ہے، اس لیے بس چلنے کے قابل نہیں رہی۔ ڈاکٹر چاہتا ہے کہ مکھی والوں کے اینٹی گریویٹی آلے سے بس کو چلایا جائے، مگر وہ آلہ ایک خطرناک گڑھے میں گر جاتا ہے۔ چھوٹی می رسیاں باندھ کر نیچے اترتی ہے اور جان جوکھے میں ڈال کر آلہ واپس لاتی ہے۔ اسی وقت ستارہ خور ٹڈیاں پہنچ جاتی ہیں اور مکھی لوگ ان سے لڑتے ہوئے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اور چھوٹی می بے مشکل بھاگ کر واپس بس تک پہنچتے ہیں۔ ڈاکٹر آلے کو بس پر نصب کرتا ہے اور سونے کے پیالے کو انجن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یوں دنیا کی پہلی اڑنے والی بس وجود میں آ جاتی ہے۔ زمین پر اقوام متحدہ کی ٹیم کہتی ہے کہ فوراً ورم بول بند کرو ورنہ دھاتی کیڑے زمین پر آ جائیں گے، مگر جن بھائی بضد ہوتا ہے کہ جب تک ڈاکٹر واپس نہ آئے وہ ورم بول بند نہیں کرے گا۔ اسی دوران ڈاکٹر بس کو اڑا کر ورم بول سے گزرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر 3 بڑے کیڑے بھی ساتھ ساتھ زمین پر آ جاتے ہیں۔ فوری طور پر ورم بول بند کیا جاتا ہے اور باقی لاکھوں کیڑے رک جاتے ہیں۔ زمین کی فوج تینوں کو مار گراتی ہے۔ ڈاکٹر آسمان میں اپنی بس اڑاتا ہے اور زمین محفوظ ہو جاتی ہے۔ سب خوشی مناتے ہیں۔ چھوٹی می جوش میں ڈاکٹر کو بوسہ دیتی ہے۔ لینڈنگ کے بعد سب بچ جانے پر خوش ہوتے ہیں۔ جن بھائی اپنے ہیرو ڈاکٹر کو دیکھ کر گلے لگا لیتا ہے اور اقوام متحدہ کی ٹیم عزت سے رخصت ہوتی ہے۔
آخر میں چھوٹی می ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ وہ اسے مزید سنسنی خیز مہمت پر ساتھ لے جائے، لیکن ڈاکٹر انکار کر دیتا ہے کہ جو اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ پھر پولیس اسے چوری کے جرم میں گرفتار کر لیتی ہے، لیکن ڈاکٹر اپنی لیزر پین سے اس کی ہتھکڑیاں کھول دیتا ہے۔ چھوٹی می آزاد ہو کر اپنی اڑتی ہوئی بس پر نئی مہم کے لیے نکل جاتی ہے۔ کیا ڈاکٹر ہمیشہ اکیلا ہی اپنی مہمت جاری رکھے گا؟ اور چھوٹی می کو آگے کون سے نئے خطرات اور مہمت کا سامنا ہوگا؟